بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ یا سلاموں کی فضیلت، دلوں کو سکون دینے والا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام ہے السلام۔ اس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، ہر عیب اور کمی سے پاک ذات۔ جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے یا اللہ یا سلامو، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، غم و فکر دور ہوتے ہیں اور گھروں میں رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کے کچھ وظائف ہیں۔ وظیفہ نمبر 1، یا اللہ یا سلامو پڑھنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، شیاطین اور ان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بے حد مؤثر ہے جو دل کی بے چینی، خوف یا کسی بھی قسم کی بے سکونی کا شکار ہوں۔ فائدے اور فضائل۔ دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، غم اور فکریں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اور حفاظت میسر آتی ہے، گھر میں محبت اور برکت قائم رہتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ: ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھیں اور دل میں سکون کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ وظیفہ نمبر 2، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ مسجد میں بیٹھ کر یا پھر واپس گھر جا کر یہ عمل کرنا ہے، لیکن جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اے معبود، اور دوسرا جو نام ہے یا سلامو، اس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، جیسے کہ یا اللہ یا سلاموں کو ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے، ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ یا سلامو، یہ ایک ہو گیا، اور اسی طرح تسبیح پوری کرنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے رات کو نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو پھر آپ ان کے فوائد سے مستفید ہوں گے، اور ان کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی تو پھر وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر سر سجدے پہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، تو پھر اپنی غربت، تنگ دستی اور مفلسی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ اپنے قرض کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے بچوں کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ۔